بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 205 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے وَالْمُؤْتَفِكَاتُ اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اس لیے فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ حملناکم، تمہیں سوار کر دیا، فی الجاریہ، کشتی میں۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز، تذکرۃ سبق آموز بنا دیں، وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بالکل بودا پڑ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ لا تخفیٰ، چھپی نہیں رہے گی۔ عزیز طلبہ، جو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، یہاں سے لے کر آگے کچھ آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منکرین تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، ان اقوام کے انجام کو بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے فرعون اور اس سے جو پہلے کی بستیاں تھیں جو اس میں باغی تھے اور برے افعال کرتے تھے، ان کا انجام جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں نے گناہ کیے، سرکشی کی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، الٹی ہوئی بستیوں سے مراد جو ہے وہ قوم لوط مراد ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت گرفت اور سخت پکڑ میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان کا عذاب آیا تھا اس کا جو ہے وہ بیان ہے۔ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہت تھوڑی سی تعداد تھی جو ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، اور پھر انہی لوگوں سے پھر دنیا کی آبادی آگے بڑھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل
جو ہے وہ پھلی پھولی ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو لوگ موجود تھے یا اب بھی موجود ہیں، مومن ہوں چاہے وہ کافر ہوں، یہ سب جو ہے وہ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور انہیں نجات ملی تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا وجود ان لوگوں کی نجات سے متعلق ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے حملناکم فی الجاریہ فرمایا، تمہیں کشتی میں بٹھایا، تمہیں کشتی میں سوار کروایا۔ لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ اس کو یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، کیونکہ اس میں اہل فکر کے لیے اور اہل نظر کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا، اس کا بیان ہے، یعنی زمین آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، عرش الہی کو 7 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اس کے اطراف سے جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے جو مناظر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا دیے جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور تو اس دن جو ہے وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جو ہے وہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، سو وہ اس دن ضعیف ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ عرش کو 8 فرشتوں کا اٹھانا جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، یعنی جب جو ہے وہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد قیامت کے دن کی پیشی ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس کے اندر قیامت کی پیشی کا بیان ہے، یعنی جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، لیکن اس نے فرشتوں سے سب اعمال جو ہے وہ لکھوا رکھے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت کے دن سارے ظاہر فرما دے گا اور تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ أَتْبَاعُهُ، یہ ومن قبلہ سے کیا مراد ہے اس کی جو ہے وہ تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ جو فرعون اور اس سے پہلے کی بستیاں تھیں جو اس کے متبعین تھے، ومن قبلہ جو اس کے متبعین تھے، انہوں نے وفی قراءۃ بفتح القاف وسکون الباء ای من تقدم من الامم الکافرۃ۔ آگے مصنف اس کے اندر اختلاف قراءت کا بیان فرما رہے ہیں کہ ایک قراءت کے اندر قاف کے فتحہ اور با کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہاں جیسے قبلہ ہے اس قراءت کے اندر، جبکہ مصنف کے پیش نظر قبلہ کی قراءت تھی، اس وجہ سے یہاں مصنف نے بفتح القاف و سکون الباء فرمایا ہے۔ ای من تقدمہ من الامم الکافرۃ، یعنی جو وہ لوگ جو کافر امتوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں وہ مراد ہیں۔ والمؤتفقات ای اہلھا وہی قری قوم لوط، اور الٹی ہوئی بستیوں کے خطا کاروں نے، والمؤتفقات بالخاطئہ، الٹی ہوئی بستیوں کے خطا کاروں نے جو ہے وہ انہوں نے بھی خطائیں کی۔ ای اہلھا وہی قری قوم لوط، بستیوں نے یعنی بستیوں کے اہل نے، بستیوں والوں نے، اور اس سے مراد جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں۔ بالفعلات بالخاطئۃ بالفعلات ذات الخطاء، یعنی انہوں نے بھی جو ہے وہ جو خطا کار ہیں الٹی ہوئی بستیوں کے، انہوں نے بھی خطائیں کی۔ فعصوا رسول ربہم، کیا خطائیں کی؟ انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی۔ ای لوطا وغیرہ، یعنی لوط علیہ السلام کی یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام وغیرہ کی،
انہوں نے نافرمانی کی. فأخذهم أخذة الرابية، تو ہم نے انہیں بھی زبردست گرفت میں جو ہے وہ پکڑ لیا. أخذة الرابية زائدۃ فی الشدۃ علی غیرها، رابیۃ جو ہے شدت میں دوسروں سے بڑی ہوئی، یعنی جو ہے وہ پکڑ جو ہے اللہ کی وہ ان کو جو پکڑ ان پر آئی تو وہ شدت میں دوسروں سے بڑی ہوئی ہے. انا لما طغى الماء على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان، جب جو ہے وہ پانی چڑھ دوڑا، یعنی کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی جو ہے وہ ہر چیز پر، یعنی کہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں ان میں سے ہر چیز پر پانی چڑھ دوڑا. حملناکم یعنی آباءکم، تو ہم نے تمہیں سوار کیا، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد کو سوار کیا. اذ انتم فی اصلابہم، اس لیے کہ تم ان کی پشتوں میں تھے، جب تم ان کی پشتوں میں تھے. فی الجاریہ، کس میں سوار کیا؟ کشتی میں. السفینۃ التی عملها نوح علیہ السلام ونجا ہوا ومن کان معه فیها وغرق الباقون. جاریہ سے مراد سفینہ ہے، کشتی ہے جسے نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اس میں ہم نے نجات دی، یعنی کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں بچا لیا. وغرق الباقون، اور باقی جو تھے وہ غرق ہو گئے. لنجعلها ای هذه الفعلة وهي انجاء المؤمنین واہلاک الکافرین، اور ہم نے بنایا اس کو تمہارے لیے تذکرتاً، ایک جو ہے وہ نصیحت کی چیز. کس کو بنایا؟ یعنی یہ جو فعل ہے، یعنی کہ مومنین کا نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا، یہ جو ہے وہ تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز. عزتاً تذکرتاً کی تفسیر ہے کہ ایک نصیحت کی چیز بنائی. وتعیہا لتحفظها اذن واعیہ، تاکہ اسے محفوظ رکھے جو ہے وہ یاد رکھنے والے یا محفوظ رکھنے والے جو کان ہیں، جب اس کو سنیں تو یاد رکھیں. حافظۃ لما تسمعون، جب اس کو سنیں تو یاد رکھیں. فإذا نفخ في الصور نفخۃ واحدہ، اور جو ہے وہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ ایک مرتبہ پھونکنا، یعنی جب پھونک مار دی جائے گی جو ہے وہ پھونکی جائے گی یا پھونک مار دی جائے گی. للفصل بین الخلائق، کس لیے پھونک ماری جائے گی؟ مخلوق کے درمیان فیصلے کے لیے. وہی ثانیہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نفخے سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا. وحملت رفعت الارض والجبال، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. حملت کا معنی ہے رفعت، اٹھا لیے جائیں گے. فدکتا دقتا دقتا واحدہ، تو جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ضرب کے اندر وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. قامت القیامت، واقع ہونے والی سے مراد قیامت کا قیام ہے، قیامت قائم ہو جائے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ ضعیفۃ، اور آسمان پھٹ جائے گا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن وہ بالکل بودا ہو جائے گا. واہیہ ضعیفۃ، کمزور ہو جائے گا. والملک یعنی الملائکۃ، ملک سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. علی ارجائہا، اس کے جو ہے وہ کناروں پر ہوں گے. جوانب السماء، یعنی کہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے، آسمان کے اطراف پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. آئل ملائکۃ المذکورین، یعنی مصنف فرماتے ہیں کہ جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہی جو ہے وہ ملائکہ مذکورین ہوں گے، 8 فرشتے ہوں گے. یا ملائکہ کے من الملائکۃ او من صفوفہم، یا پھر ان ملائکہ کی صفیں اس سے مراد ہیں، یعنی ملائکہ کی 8 صفیں ہوں گی. جو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں. یا تو یہ جو ہے وہ فرشتے جو والملک علی ارجائہا کے اندر بیان ہوا ہے کہ اس کے اطراف پر ہوں گے، اطراف سے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یا پھر جو ہے وہ 8 فرشتے ہوں گے، یا ان کی 8 صفیں ہوں گی جنہوں نے
عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، جس دن پیش کیے جاؤ گے، للحساب، کس لیے پیش کیے جاؤ گے؟ حساب کے لیے۔ لا تخفى بالتاء والیاء، تخفا کے اندر دو قراتیں ہیں، ایک یخفا ہے اور دوسری تخفا ہے، تا کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے۔ منکم خافیہ من السرائر، یعنی تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا، تم سب جب پیش کیے جاؤ گے حساب کے لیے تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔